آج ہم لوگ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں؟ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک افسانہ نگار ہے۔ اور یہ کون سا افسانہ لکھا ہے؟ بھابی جان لکھا ہے۔ اور یہ کلاس 10 کا اردو کتاب، یہاں کلاس 10 کے اردو کتاب کے افسانہ نگار سہیل عظیم آبادی کے بارے میں آج ہم لوگ جانیں گے، اور ان کے بارے میں کیا کیا سوال آتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا۔ کیا نام تھا اصل؟ سید مجیب الرحمن ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ تو یہ پوچھا جاتا ہے سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں سید مجیب الرحمن۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے۔ ابتدائی یعنی شروعات کی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ وہ شاعری بھی کرتے تھے۔ اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ تخلص، یہاں تخلص سمجھا دے کہ شاعر جو غزل کے آخری مقطع میں اپنا نام دے اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ کس نام سے مشہور ہوئے؟ ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ اب یہاں سوال ایک آتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کب پیدا ہوئے؟ 1911 عیسوی میں۔ اور کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں ہوئے۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کس خاندان سے؟ زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کتنا عمر تھا؟ 1 سال۔ اور کس کا انتقال ہو گیا؟ والدہ۔ والدہ کے معنی ماں ہوتا ہے۔ ماں کا انتقال ہو گیا۔ پرورش نونیال میں ہوئی، یعنی نانی کے گھر ہوئی، نونیال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ کہاں حاصل ہوئی؟ نونیال میں ایک معلم کے ذمے کر دیا تھا، اور وہیں پہ انہوں نے اپنی شروعات کی تعلیم حاصل کی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے۔ آبائی وطن یعنی باپ دادا کا جو وطن ہے وہ کیا ہے؟ شاہپور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ کہاں ہے؟ پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ افتادِ طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ افتادِ طبع کے مطلب جانتے ہیں؟ افتادِ طبع کا معنی ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکے۔ گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کولکاتہ جیسے علمی مرکز میں قیام پذیر ہے۔ یہ سب جگہ پہ گیا، مظفر پور بھی گئے، حیدرآباد بھی گئے، اور کلکتہ جیسے علمی مرکز میں بھی قیام پذیر ہوئے۔ قیام کے معنی رہنا، قیام پذیر رہے۔ ابتدا شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کے طرف مائل ہوئے۔ افسانہ نگاری کے طرف مائل ہوئے، یعنی مائل ہونے کا مطلب اس طرح کہ اس طرف نہ چلے جانا کہ پیچھے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھنا، یعنی مائل ہوئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور بے شمار افسانے لکھے۔ کیا کیے؟ بے شمار افسانے لکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ کیا کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے۔ کس میں رہے؟ دہلی میں رہے۔ پھر ان کا تبادلہ سری نگر کشمیر ہو گیا۔ کہاں ہو گیا؟ سری نگر کشمیر ہو گیا۔ پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے۔ کہاں چلے آئے؟ پھر واپس پٹنہ چلے آئے، اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دے دینے کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے۔ صحافت کے معنی ہوتا ہے جرنلزم، جسے ہم لوگ پترکار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پترکار۔ صحافت کے معنی وہی ہوتے ہیں۔ صحافت میں مصروف رہے، رسالہ نکالے، اور ایک رسالے کا نام کیا تھا؟ روزنامہ اخبار سانتی کا اجرا کیا۔ اس کا اخبار کا نام کیا تھا؟ سانتی، اور اس کا اجرا کیا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ ترویج و اشاعت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا اور پڑھانا۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ کیا کیا؟ ترویج و اشاعت کا کام کیا، پڑھنے اور پڑھانے کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور
कमज़ोर तबकों की हुकूक जैसे मौजूआत से मुताल्लिक है। क्या कि ज़मींदार जो पहले के होते थे ने, वो जो यानी गरीबों को वो लोग समझते ही नहीं थे कुछ, वो लोग समझिए उन लोगों को ग़ुलाम समझते थे। और ये बात सोहेल अज़ीम आबादी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अफसाने और अखबार में उन लोगों का ज़िक्र किया और उनके बारे में लिखा। सोहेल अज़ीम आबादी के तख्लीक़ात में उनके 3 अफसानवी मजमे चार चेहरे, अलाव और आदमी के रूप में और एक नाविल बेजर के पौधे हैं। यहीं एक सवाल होता है कि सोहेल अज़ीम आबादी के 3 अफसानवी मजमे के बारे में लिखें, तो यही वो सवाल का जवाब है। चार चेहरे, अलाव और आदमी के रूप हैं और एक नाविल बेजर के पौधे हैं। क्या हैं? बेजर के पौधे हैं। उन मजमी अलावा सोहेल अज़ीम आबादी की तादाद 125 तक पहुँचती है, 125 तक पहुँचती है। 1980 में सोहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल हो गया। कब हो गया? 1980 में सोहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल हो गया। आइए हम लोग पहले अब सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में क्या क्या सवाल पूछा जाता है उनके बारे में देखेंगे। सोहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना में। आपने पढ़ चुका, पटना में पैदा हुए। सोहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सोहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। सोहेल अज़ीम आबादी के अफसानवी के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ था? सोहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानवी मजमे का नाम चार चेहरे और 1934 में शाये हुआ था। कब शाये हुआ था? 1934 में। सोहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? शाहपुर भदोल में हुआ था। कब हुआ था? नहीं, शाहपुर भदोल में एक मौलवी यानी मुअल्लिम के ज़िम्मे हुआ था। इब्तदाई तालीम कहाँ में? नौनियाल में हुई थी। सोहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? शाहपुर भदोल में हुआ था। ये सवाल हल हो गए। आप इसी तरह से पढ़िए और एक बार अगर कहानी को अच्छी तरह से सुन लेंगे तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे और सारे जवाब वो कहानी में डाला हुआ है, सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में लिखा हुआ है। आप सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में गौर से पढ़ें और जो मैंने पढ़ा उनको ध्यान पूर्वक सुनिए। सोहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? पटना में। सोहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। सोहेल अज़ीम आबादी के अफसानवी मजमे का पहले मजमे का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ था? उसका नाम था चार चेहरे और 1934 में शाये हुआ था। सोहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? नौनियाल में हुआ था, शाहपुर भदोल में एक मौलवी के ज़िम्मे हुआ था। और इसी तरह सोहेल अज़ीम आबादी के बारे पढ़े। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो रुकैया भाभी के बारे में पढ़ेंगे। रुकैया भाभी के लिखने वाले हैं सोहेल अज़ीम आबादी, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह से मैं पूरा उर्दू पढ़ाऊँगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें।